جی امام علیہ سنت فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ مرسلین، ملائکہ، رسول اور انبیاء کرام اور سارے انسانوں کے میں جو اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد جس کو فضیلت دی ہے وہ حضرات خلفاء اربعہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے، تمام مخلوق الہی سے افضل ہیں، تمام عالم اولین و آخرین میں کوئی شخص ان کی بزرگی و عظمت و عزت و وجاہت و قبول و کرامت و قرب و ولایت کو نہیں پہنچتا۔ پھر فرمایا پھر ان کی باہم ترتیب یوں ہے، میں پہلے بتا دیا سب سے افضل یہ چار ہیں، پھر ترتیب یوں ہے کہ ابو بکر سب سے افضل، پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی۔ کیا ترتیب بیان کی۔ اس کے بعد آگے جملہ امام کا، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ نہ بولو اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم شمشیر اعلیٰ حضرت اور فلاں۔ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ کیا ہے امت کو یہ بھی بتاؤ، یہ خیانت مت کرو کہ اعلیٰ حضرت نے کیا باتیں کی ہیں اس کو چھپا لو اور اس کے بعد جی ہم تو سید، ہم بھی سید الحمدللہ۔ اور حافظ صاحب کوئی جوش خطابت نہیں ہے، بہت تحمل کے ساتھ جملہ بولوں کہ سادات کے معاملے میں اگر ہم سے کوئی سید ہونے کے اعتبار سے بات کرنا چاہے ہم بات کرنے کو تیار ہیں، یعنی یہ بول کر بعد میں ٹالنا کہ نہیں یار یہ تو جمراتی سید ہے جو تمہارے پسند کا عقیدہ بیان نہ کر، یہ تو سید بن گئے۔ ہم کہتے ہیں اس معاملے پہ تو ہم سے تم آگ پہ کھڑے ہو کے بات کر لو، ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ تو سادات کا معاملہ تو یہ ہے، لیکن عقیدہ وہی ہے جو امت کا ہے۔ اور عقیدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جناب امام علیہ سنت فرماتے افضلیت کا مسئلہ قطعی ہے۔ صحیح فرمایا کہ جناب صدیق اکبر کی افضلیت پر جب اجماع ایک قطعی ہوا تو اس کے مفاد یعنی تفضیل شیخین کی قطعیت میں کیا کلام رہا؟ جب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ یہی افضل ہیں تو پھر کلام کرنے کی وجہ کیا رہی؟ فرمایا ہمارا اور ہمارے مشائخ طریقت و شریعت کا یہی مذہب ہے۔ آپ صوفی ہیں، پیر صاحب ہے، بڑی گدی ہے پاکستان کی، دنیا کی جتنی بڑی گدیوں کا سب کا مشرب یہی رہا ہے کہ دمادم مست قلندر صدیق دا پہلا نمبر، یہی مشرب ہے۔ پھر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت بالجملہ مسئلہ افضلیت ہرگز باب فضائل سے نہیں۔ اب صاحب ایک ایک لفظ پر نہ گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے۔ اللہ بالجملہ یعنی حاصل کلام قصہ مختصر یہ کہ افضلیت یہ باب فضائل سے نہیں، جیسے میں نے بتایا کہ ایک پیر دوسرے پیر کو کے مقابلے میں افضل ہے، کوئی نہ مانے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ یہ فضیلت کا باب نہیں ہے۔ فرمایا فضیلت ہوتی تو کیا ہوتا؟ کہ فضیلت کا باب ہوتا تو اس میں ضعیف حدیثیں قبول کی جاتی ہیں، یہ ضعیف حدیثوں کا معاملہ نہیں ہے کیونکہ یہ فضیلت کا نہیں افضلیت کا معاملہ ہے۔ پھر فرمایا بلکہ مواقف و شرح مواقف میں تو تصریح ہے کہ یہ باب عقائد سے ہے۔ جناب ابو بکر کو سب سے افضل ماننا یہ عقیدے کے باب سے ہے۔ اور فرمایا جب عقیدہ ہوتا ہے نا تو پھر صحیح حدیث آئے اور خبر واحد آئے وہ بھی قبول نہیں کی جاتی۔ ضعیف تو رہنے دیجیے، ضعیف تو فضیلت میں قبول کی جاتی ہے نا، افضلیت میں نہیں کی جاتی۔ اور صحیح حدیث بھی ہے لیکن خبر واحد ہے تو وہ بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس میں احاد صحاح یعنی صحیح ہو لیکن خبر واحد ہو وہ بھی نامسموع ہیں، وہ بھی نہیں سنی جائیں گی۔ یعنی دو ٹوک موقف یہی ہے کہ لگتی ہے مجھ کو یہی ترتیب بھلی ابو بکر و عمر عثمان و علی۔ یہی امام علیہ سنت نے بیان کیا۔ اب اس پر مزید جتنے دلائل دیتے چلے جائیں، جس کو ماننا ہوگا یہی کفایت کرے گا اور جس کو نہیں ماننا ہوگا وہ ساری زندگی بھی طبلہ بجاتا رہے گا، وہ اس بات کو نہیں مانے گا کبھی بھی کہ ابو بکر سب سے افضل ہیں جو کہ قرآن و حدیث کا واضح موقع۔ کیا کہنے سبحان اللہ۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔